الله وبركاته. ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بارك وسلم. اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا. الحمدللہ یہ فخر رشک میں نکلا. مزید برائے کرم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے سرفراز فرمایا, اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ کیا اور تجدید ایمان کے لیے ہم سب کو جمع فرمایا. الحمدللہ. حدیث شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی جو اولاد ہے ان کو تین چیزیں سکھاؤ. کیا ہے تین چیزیں؟ مشہور حدیث ہے. تین چیزیں جو سکھاؤ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اور وہ تین چیزیں کیا ہے؟ پہلی کیا ہے؟ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. پہلے ہمیں جو سکھانا ہے اپنی اولاد کو کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. دوسری چیز ہمارے آقا نے فرمایا کہ اہل بیت اطہار کی محبت. تیسری چیز فرمایا کہ قرآن کی تلاوت. اب ہم عموماً ہمارا دیکھا گیا ہے, ہمارا جو معمول دیکھا گیا ہے, گھروں میں جو دیکھا گیا ہے, یہ تینوں چیزوں کی محبت کے علاوہ ہر چیز سکھاتے ہیں. مطلب بچوں کو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا محبت سکھانا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا فرامین سکھانا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلام ان کو بنانا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کا غلام بنانا ہے. مگر اکثر دیکھا گیا ہے کہ ہر چیز کی محبت ہم بچوں کو سکھاتے نہیں سکھاتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. کیونکہ جب تک ہم محبت نہیں کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, جب تک ہمارے اندر محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں آئے گی, جب تک ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق, جب تک ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق, جب تک ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اطاعت نہیں کریں گے. جس گھر میں جب ماحول ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت والا ماحول ہوتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل میں ہوتی ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں بھی وہ گھر میں داخل ہو جاتی ہیں. مثال کے طور پر اکثر گھروں میں کیا ہے, اکثر اب ہم دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اب پہلی چیز میں فیل ہے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھانا, مگر ہم ہر چیز کی محبت سکھاتے ہیں. بچوں کو سکھاتے ہیں کہ بھائی اسکول کی محبت سکھاتے ہیں, کتابوں کی محبت سکھاتے ہیں, ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے, لائر بننا ہے, پائلٹ بننا ہے, کورس کی محبت, سلیبس کی محبت, مطلب دنیا کی ہر چیز کی محبت, مال کی محبت سکھاتے, لوگوں کی محبت سکھاتے, چاچا چاچی, ماما مامی, پھوپھا پھوپھی, نانا نانی, سب کا ادب احترام یہ تو کرنا ہی کرانا ہے. مگر نہیں سکھاتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت نہیں سکھاتے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ان کے سامنے نہیں کرتے. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کی شرط ہے. بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے, بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کے, بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے نا محبت کے, ہمارا کوئی بھی نہ دنیا ہماری کامیاب ہے نہ آخرت کامیاب ہے. نہ دنیا میں ہمیں بھلائی ملتی ہے نہ آخرت میں بھلائی ملتی ہے. تو پہلی چیز ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف مبارک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے کو سکھانا ہے. تو پہلے اب ہم اپنے آپ سے کیا, اب دیکھو آپ گھروں میں کتنا ایک بیسک چیز ہوتی ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو چیزیں لیتے دیتے تو سیدھے ہاتھ سے لیتے, دائیں ہاتھ سے دیتے, دائیں ہاتھ سے لیتے. اب ہمارا جو معمول کیا ہے, اکثر دیکھا جا رہا ہے کہ ہم ہر کام جو کرتے لیفٹ ہینڈ سے دیتے, لیفٹ ہینڈ سے دیتے. ہم بولتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے, ہم نماز پڑھ, ہم نمازی ہے, روزے دار, زکات ہے, مگر یہ بیسک جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے, جو اولیاء اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے, دائنے ہاتھ سے جو چیزیں جو ہے نا, دائنے ہاتھ کو ترجیح دیتے اچھے کاموں میں, اچھی جگہ جا رہے ہیں. اب مثال کے طور پر گھر کے اندر داخل ہو رہے ہیں, اب ہمارا طریقہ کیا ہے, ہم اپنا طریقہ بنا لیجیے, جیسا بولے ویسا ہم اپا رہے ہیں. دعا پڑھ کے, بسم اللہ پڑھ کے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام پڑھ کے, سورہ اخلاص پڑھ کے آنا ہے اور سیدھے پیر کو داخل کرنا ہے. اور ہمارا طریقہ کیا ہے, ہم بولتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا, مگر ہمارا طریقہ کیا ہے, ہم لیفٹ پاؤں ڈال کے دونا گھر میں داخل ہوتے ہیں. گھر سے باہر نکلنا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ ہے کہ تم دعا پڑھ کے مولا سے رجوع ہو کے جاؤ. ظاہری سنت بھی پتہ ہے کہ دایاں جو رائٹ پاؤں ہے وہ باہر ڈال کے دکھاؤ. مگر ہمارا معمول کیا ہے, ہم کیا یاد کر, ہم فونوں پہ کالاں کر لیتے ہوئے لوگوں کو, آفس والوں کو, بزنس والوں کو کالاں کر لیتے, سب کو یاد کر لیتے آتے, مولا کو یاد کر کے نہیں آتے. حالانکہ سنت طریقہ کیا ہے, گھر میں آ رہے ہیں تو بھی مولا کو یاد کرنا ہے, گھر سے نکل رہے ہیں تو بھی مولا کو یاد کرنا ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قلب مبارک سے مولا کو یاد کرتے.
اور جسم مبارک سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا؟ گھر سے باہر نکلتے وقت کہ آپ لیفٹ پاؤں ڈالتے ہیں، مگر ہم بچوں کو نہیں سکھاتے کہ ہم کیا سکھاتے، ہم کارٹون سکھاتے، ہم ٹی وی سکھاتے، ہم جو فلمیں جو ایکٹر ڈرامے کرتے وہ سکھاتے، اور اسکول جو بول دیتا ہے، کالج جو بول دیتا ہے، یونیورسٹی جو بول دیتا ہے، جو چاہے کرائے ہم اس کے حوالے ہو جاتے ہیں۔ نہیں حوالے ہوتے تو دین کے حوالے نہیں ہوتے، نہیں حوالے ہوتے قرآن کے حوالے نہیں ہوتے، نہیں حوالے ہوتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے، نہیں حوالے ہوتے تو اہل بیت اطہار، تو کسی ہر چیز کے حوالے ہوتے ہیں ہم، نہیں حوالے ہوتے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کے، اللہ تعالیٰ کے کلام کے، اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے، اولیاء اللہ کے نہیں حوالے، تو ہر چیز جگہ حوالے ہو رہے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کے حوالے نہیں ہو رہے ہیں، ان کی مرضی کے مطابق زندگی نہیں اتارے، اپنی مرضی کو رکھ رہے ہیں، مطلب یہ ہماری اپنی زندگی، اپنی منچائی زندگی گزارے، جب ہم اپنی منچائی زندگی گزاریں گے، انسان کی زندگی میں پھر پرابلمس ہی پرابلمس رہتی، انسان پرابلم میں رہتا، مصیبت میں کیوں رہتا؟ کوئی بھی انسان پرابلم میں مصیبت میں اس لیے رہتا کہ وہ اللہ کی مرضی کو چھوڑ کے اپنی مرضی کو اپناتا ہوں، تو اس لیے بتایا گیا کہ تم جو ہے نا اللہ کی مرضی سیکھو، اللہ کی مرضی سیکھو، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مرضی لے کے آئے وہ سیکھو، اس لیے کہ وہ جب تک مرضی سیکھیں گے نہیں، وہ دین کے معنی کیا ہے، دین کے اصطلاحی معنی، دین کی اصل معنی کیا ہے؟ اللہ کی مرضی، جب ہم اللہ کی مرضی سیکھیں گے ہی نہیں، مطلب لرن نہیں کریں گے، سیکھیں گے نہیں، تو ہم اپنی زندگی میں کیسے لائیں گے؟ دوسروں کو کیسے بتائیں گے؟ اولاد کو کیسا بتائیں گے؟ اولاد خود سوال کرے گی، اولاد خود ہم آج کی اولاد خود جو ہے نا ماں باپ کے سامنے چیخا پکارا کرے گی، کیوں؟ ہم اس کو تربیت ہی نہیں کریں، ہر چیز کی محبت سکھا رہے ہیں، رشتے داروں کی محبت، اور رشتے داروں کی محبت، ہم بولتے ہیں بچوں کو سلام کرنا، بھائی بڑے آئے سلام کرنا سکھا رہے ہیں، سب سکھا رہے ہیں، کیوں سلام کرنا؟ کیونکہ یہ نیت بھی یہ ہوتی ہے کہ بھائی لوگ ہمارے کو دیکھ کے بولے ارے بھائی کیا فرما بردار بیٹا ہے، بھائی کیا فرما بردار بیٹی ہے، بھائی بہت جو ہے نا نیک گھرانہ ہے، مطلب وہ اپنی تعریف کے لیے، اپنی نفس کے لیے ہم سلام کرنا سکھاتے، تو ہمارے کو جو سکھانا ہے، کیونکہ ہم اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کو دیکھتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنا عمل کرتے، بچوں کو بولنے کی بھی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ بچے کیا ہے ایگزیکٹلی ماں باپ کو دیکھتے ہیں، غور و فکر کرتے، وہ جو کر رہے ہیں وہ کرنے کی کوشش کرتے، اگر ہم خود لوگوں سے ملاقات ہوتے، بڑوں سے چھوٹوں سے، اور سلام میں پہل کرتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ سلام میں پہل کرو، تکبر سے پاک ہے وہ بندہ جو سلام میں پہل کرتا ہے، تو بچے خود سوال کریں گے کہ بھائی سلام جو ہے نا کرتے 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 جب آپ سلام کرنا چھوڑ دو گے تو بچے خود دیکھ کے بولیں گے کہ آپ جو ہے نا سلام نہیں کریں، وہ خود پکڑیں گے آپ کو سکھانے کی بھی ضرورت نہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ کاپی کرتے، تو ہمارے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی محبت، ہمارے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جاننا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مرضی کو جاننا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا ہے اپنے دین کو، اپنی مرضی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھیجا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو، اپنے منشا کو، اپنے قانون کو بھیجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو اور جس کو بھی دنیا میں جو کچھ ملا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں خصوصاً، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ملا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کی محبت سے ملا۔ ایک اللہ والے حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے خواب میں نبی، بہت بڑے اللہ والے، آپ کے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے ہیں، اور فرماتے اے بشر، تمہیں جو بلند مقام ملا ہے، تمہیں جو بلند مقام جو بھی ملا ہے اللہ کی طرف سے، وہ اسی لیے ملا ہے کہ تم مسلمانوں کی خیر خواہی کرتے ہو، تم مسلمانوں کی خیر خواہی کرتے ہو، تم میری سنتوں پہ چلتے ہو، تم میری سنتوں پہ چلتے ہو، مسلمانوں کی خیر خواہی کرتے ہو، نیکوکاروں کی خدمت کرتے ہیں، اور چوتھی چیز ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ تم میرے صحابہ اور میرے اہل بیت سے محبت کرتے ہو، یعنی کسی کی بھی کامیابی دنیا میں جب ہوگی، وہ کیا ہو، اس کا معیار کیا ہوگا دنیا اور آخرت میں؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جو نا اہل بیت اطہار سے محبت، اور وہ ہر وہ چیز سے محبت جس کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، جس کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ جب محبت انسان کے اندر آتی، دنیا کی محبت اس کے اندر سے نکل جاتی، تو ایسے بندے کو اللہ دنیا میں بھی کامیابی عطا کرتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیابی، تو ہم اپنی اولاد کو، مطلب ہمارے کو جب حکم ہوتا ہے، اور کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، یا ہم جہاں بھی آفس میں کام کرتے ہو، کوئی بھی ایونٹ ہوتا ہے، کوئی بھی ہوتا ہے، ہم فوراً حوالے ہو جاتے ہیں، ہم چو چرا بھی نہیں کرتے، ہم یہ سوچتے بھی نہیں کہ دین کا حصہ ہے یا دین کا حصہ نہیں ہے، ہم اپنی مرضی چلاتے ہیں، مگر دین کی جب بات آتی ہے کہ ہم جیسا یہ آقا کا فرمان ہے کہ اپنی اولاد کو سب سے پہلے کہ نبی ایک اپنی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھاؤ، تو یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم جو ہے نا اپنی رائے رکھتے، اپنی مرضی چلاتے، مگر جہاں پر جب اسکول میں ہوتا ہے، کالج میں، یونیورسٹی میں ہوتا ہے، دکانوں پہ ہوتا ہے، تجارت میں ہوتا ہے، تجارت والا کلائنٹ کے حوالے ہوتا ہے، جیسا وہ چاہتا ہے ویسا کرتے، اور یونیورسٹی میں بچے جو ہے نا یونیورسٹی کے حوالے تو جو ایونٹ ہو، جیسا ہو، جیسے بھی کام ہو، حوالے ہو جاتے، اللہ کی مرضی ہو یا نہ ہو سوچتے نہیں، محاسبہ نہیں کرتے،
پوچھتے نہیں بڑوں سے، حوالے بات۔ اب دین میں حوالے اس لیے نہیں کہ ہم خود ماں باپ خود اللہ کے رسول کی محبت حاصل نہیں کریں، اللہ کے رسول کو پہچان رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے اپنے دل کو صاف نہیں کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نسبت شدہ اولیاء اللہ ہے، اللہ کے مومنین بندے ہیں، ان سے ہمارا تعلق نہیں جوڑ رہے، ہر چیز سے تعلق جوڑ رہے ہیں، دنیا داروں سے تعلق جوڑ رہے ہیں، جہاں اپنی غرض ہوتی ہے وہاں تعلق جوڑ رہے ہیں، اور جہاں ہمارے کو اصل میں جو ہماری حاجت ہے دنیا اور آخرت میں بھلائی، وہاں تعلق نہیں جوڑ رہے۔ تو نہیں جوڑنے سے کیا ہو رہا، دل میں دنیا کی محبت آ رہی، مارے جا رہے ہیں، پیٹے جا رہے ہیں، تکلیفیں لوگ دے رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں، حالانکہ ہر چیز ہے، ڈگری ہے، ہر چیز ہے، پیسہ ہے، مال ہے، گاڑی ہے، بنگلہ ہے، پراپرٹی ہے، پھر بھی ذلیل ہو رہے، کیوں ہو رہے؟ اللہ کے دین کو چھوڑ دیے، اللہ کے رسول کو چھوڑ دیے۔ جب ہم اللہ کو چھوڑ دیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیں گے اور اللہ کے دین کو چھوڑ دیں گے، تب سے جو ہے نا سڈن فوراً جو ہے نا بندے کو مصیبتیں شروع ہیں، اور کیونکہ یہی تین سوالات ہیں خبر کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین سوالات کیا ہے؟ من ربو کا، اللہ کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ تمہارا رب کون ہے، تمہاری پرورش کرنے والا کون ہے، تمہارے حاجت روا کون ہے، تمہاری ضرورتوں کو پورا کرنے والا کون ہے۔ کس کو رب دیکھ کے آئے تم؟ اولاد کو دیکھے، ماں باپ کو دیکھے، نوکری کو دیکھے، بچوں کو دیکھے، بیوی کو دیکھے، بھائی بہن کو دیکھے، کس کو دیکھ کے آئے؟ رب کی، مطلب جس کو ہم یہاں رب دیکھیں گے، جس کو یہاں پالنے والا دیکھیں گے، جس کے سامنے ہم یہاں پر عاجزی کریں، پیسوں کو دیکھیں، پیسوں کے ساتھ پیسوں کے لیے گر رہے ہیں، پڑ رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں، مارا کھا رہے ہیں پیسوں کے لیے، تو پیسوں کو دیکھے تو وہاں بولتے ہیں پیسہ میرا رب ہے۔ جو یہاں دیکھے گا وہ وہاں پر بوئے گا، وہاں پر اس کی جو ہے نا فصل جو ہے نا ظاہر ہوگی، کیونکہ وہاں پر زبان نہیں چلے گی۔ ہم بول رہے ہیں کہ خبر کے تین سوالات ہیں، آسانی سے نہیں، وہ زبان ہی نہیں دینا ہے، وہ یاد والے آنسر نہیں، کوشچن پیپر تو آؤٹ ہو گیا، مگر وہ کوشچن پیپر کے آنسر وہی دے سکتا ہے جس کے پاس اس کی انڈرسٹینڈنگ ہو اندر۔ من ربو کا جیسا ہے، رب ہمارا کون ہے، ہمارا رب کون ہے، ہماری پرورش کرنے والا کون ہے، ہماری ضرورتوں کو پوری کرنے والا کون ہے۔ کپڑوں کی ضرورت، اب کپڑے پہننا ہے، اور آپ تجارت کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، اب ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، کپڑے بولتے ہو، مال ہے میرے پاس، بینک بیلنس ہے میرے پاس دکان ہے، میرے پاس میرے دوست کی دکان ہے، مطلب ہم کیا سمجھتے ہیں، کپڑے جو ہے نا ہم اپنی محنت سے، اپنے پیسوں سے، اپنی جو ہے نا صلاحیتوں سے، سیلری آئی تو بزنس میں پروفٹ ہوا تو، یا پراپرٹیوں سے جو ہے نا رینٹ آیا تو ہم سمجھتے ہیں بھائی اس سے آ گیا کپڑے خریدتا ہوں، مطلب میں اپنی حاجت پوری کروں۔ مطلب اب یہاں پر کیا کریں، یا تو ہم اپنے آپ کو معبود بنا لیے، یا اپنے پراپرٹیوں کو، یا اپنے دوست احباب کو، یا اپنے بینک بیلنس کو پراپرٹی۔ کھانا ہے، کھانا کھا کے ہم بولتے ہیں کھانا کھا رہا ہوں، میں کمایا تو کھا رہا ہوں، میں اگر نہیں کمایا تو کھا ہی نہیں سکتا ہوں، میں کمایا تو میں گھر والوں کو کھلا رہا ہوں، اور میں گھر والوں کا مطلب ہم یہاں کھانے میں اپنے آپ کو معبود بنا لیتے ہیں کہ یہ میں کھا رہا ہوں، میری محنت کا ہے، مطلب اپنی محنت کو رکھتے ہیں ہم محنت کو رکھتے ہیں، مطلب جیسا کہ ہم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تو ہم یہ جب ہم ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں، نہ ہمارے پاس ویزا ہوتا ہے، نہ پاسپورٹ ہوتا ہے، نہ نوکری ہوتی ہے، نہ ہمارے پاس تجارت ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، گندے پانی کے خطرے ہوتے، مگر وہاں پر مولا کچھ بھی اسباب نہیں ہے، مگر مولا وہاں پر اسباب پیدا کر رہا، محبت سے ہماری پرورش کر رہا، ہماری ربوبیت کا آغاز وہاں پر ہو رہا، ربوبیت کی نشانی وہاں پر ظاہر کر رہا کہ ماں کے پیٹ میں خون پیتے ہیں، ماں کے پیٹ میں ہماری پرورش بھی کرتا، کھانا بھی پہنچاتا، جو ہماری ضرورتیں پوری کرتا۔ اب انسان کیا ہے، ماں کے پیٹ سے نکل کے تھوڑا بڑا ہو کے کما کے تھوڑی محنت کر لے کے انسان کیا بولتا، پڑھے لکھے ہو گئے تو پوزیشن آ گئے تو بولتا یس آئی ڈیڈ اٹ، مطلب اپنے آپ پر اس کو فخر تھا، اپنے آپ کو سمجھتا کہ مطلب بہت بڑا کام کر لیا، مطلب انہیں اپنے آپ کا بت رکھ لیا، اپنے آپ کو رب سمجھ رہا، یا انہیں نہیں کرا کسی غلامی میں آ گیا تو بولتا انہیں میرا رب ہے۔ تو سوالات جو وہاں پر ہونے ہیں اس کا تعلق ہماری ڈے ٹو ڈے لائف سے ہے، تو ہم رب کس کو سمجھ رہے ہیں، اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں، دوست کو سمجھ رہے ہیں، بیوی ہے تو کیا شوہر کو سمجھ رہی، شوہر ہے تو کیا بیوی کو سمجھ رہا ہے، یا اپنی اولاد کو ہمارے ہی تو اس کو سمجھ رہے ہیں، یہ ہمارے دل سے نکالنا ہے، یہ کام یہ ضروری ہے، اور یہ فرض ہے، یہ علم کا حاصل کرنا فرض ہے، وہ علم جس سے ہمارا باطن صاف ہو جائے، جس سے ہم خبر کے سوالات کے جوابات دے سکیں گے، وہ علم حاصل کرنا ہے ہمیں۔ یہ علم ہر ایک پر فرض ہے، ہر عاقل بالغ مرد اور عورت پر فرض ہے، فرض عین ہے، چوائس نہیں ہے یہ علم حاصل کرنا۔ ایسا نہیں ہے کہ بھائی گھر میں ایک بندہ وہ کوئی جا مدرسے کو چلے گیا خط بس کافی ہے، ایسا نہیں، ہر ایک بندے کو یہ علم حاصل کرنا ہے جس سے اس کی دل کی صفائی ہو جائے، اور جس سے اس کا دل وہ تین سوالات کے جوابات دینے کے لیے تیار ہو جائے، اور خبر میں جب دفنایا جائے، فرشتے اس کو پوچھے بتا تیرا رب کون ہے، تو وہ جواب دے کہ اللہ ہی میرا رب ہے، جو میرا رب ہے وہی تمہارا رب ہے، اللہ کے سوا کوئی میرا رب نہیں ہے، میرا رب اللہ اس لیے کہ میں اللہ سے پل کے آیا، میں کسی مخلوق سے پل کے نہیں آیا، یہ گواہی دینے کے لیے وہ بندہ جو ہے نا تیار ہے نا۔ تو یہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے کیا ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بندہ دیکھے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت، کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت جو صحابہ کو تھی، محبت جب ہو جاتی تو وہ اس کو احساس ہو جاتا ہے کہ میری جو
میری جو درد کا احساس، میری جو فکر کرنے والے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ فکر کائنات میں جو امت کی کرنے والے وہ ہمارے آقا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پہلی چیز سرکار نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھاؤ، اور خبر کے سوالات بھی یہ من نبیوں کا، ما دینوں کا، من ربو کا۔ اب دین کا سوال ہے، انسان کیا کر رہا، دین کیا ہے، اللہ کی مرضی ہے، دین کیا ہے، اللہ کا منشا ہے۔ اب انسان کیا کر رہا، ہر کام میں اپنی مرضی کر رہا، صبح اٹھو فجر میں بولتا ہوں انہیں کیا کرتا، نہیں میں قضا پڑھ لیتا ہوں، بولتا یہاں اپنی مرضی رکھ رہا، ظہر پڑھو تو وہ گول، اثر پڑھو بولتے بول پتہ ہر، اب نماز ایگزامپل ہے، نماز فجر ظہر اثر مغرب عشاء اپنی مرضی سے جو پڑھ رہا، اپنی مرضی کے تحت جو ہے نا مسجد کو جا رہا، اپنی مرضی کے وقت پہ نماز پڑھ رہا، اپنی مرضی کے جو تحت روزہ مطلب روزہ ہے، روزے میں اللہ کی مرضی کیا ہے، گناہوں سے بچو، روزے میں کیا ہے، جھوٹ نہیں بولو، غیبت نہیں کرو، روزہ بھی کیا کر رہا، اپنی مرضی سے رہا، مطلب کیا کر رہا انہیں ہر کام میں، بول رہا میں روزہ رکھ رہا ہوں، بول رہا میں نماز پڑھ رہا ہوں، مگر اپنی مرضی کو رکھ رہا، اپنی چاہت کو رکھ رہا، اپنے دین کو رکھ رہا۔ اسی لیے خبر میں سوال ہے، بتا تیرا دین کیا ہے، مطلب تو کیا اپنے دین پہ تھا یا اللہ کے دین پہ تھا؟ اب وہ دین سیکھیں گے تو اس دین کی وہ مرضی کو اپنی جانیں گے، تو اپنی مرضی کو ہم ہٹائیں گے اور مولا کی مرضی کو لائیں گے، یعنی مولا کے دین کو لائیں گے۔ تو مولا کی دین کو لائیں گے تو اب جواب بھی دے دیں گے کہ میرا تو کوئی دین تھا ہی نہیں، فرشتے جب پوچھیں گے میرا اپنا کوئی دین نہیں تھا، اپنا کوئی دین تھا، میں جو بھی دین پہ چلنے کی کوشش کرا وہ مولا کا دین تھا، اللہ کا دین تھا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور تیسرا سوال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں چہرے انور کو دکھا کر پوچھا جائے گا، بتاؤ اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ اب جو جانے گا، جو زندگی گزارے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جس کے ماں باپ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھائے، وہ محبت والا وہ تیسرے سوال کا جواب دے۔ تو ہر چیز اولاد کو سکھائی جا رہی ہے، مگر آج فی زمانہ نہیں سکھایا جا رہا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باطنی سنت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری سنت، یہ نہیں سکھاتا رہا، ہر چیز سکھاتا رہا۔ مطلب اس پہ غور و فکر کرنا ہے کہ ہم اولاد کو دنیا کے لیے تو تیار کر دے رہے ہیں، اور ان کے اندر اسباب کی حاجت روائی پن بٹھا رہے ہیں، ان کے اندر معبودوں کا جو ہے نا ٹوکرا رکھ دے رہے ہیں، معبودوں کو بٹھا رہے ہیں، دیکھ تیری حاجت تو، اب بچہ، ماں باپ کیا کرتے، بچہ جب پڑھا ہوتے رہتا تو اس کو سمجھاتے رہتے، دیکھ تو پڑھے گا نہیں، لکھے گا نہیں، تو دیکھ تو رکشہ والا بن جائے گا، دیکھ آٹو والا بن جائے گا، اس کے ذہن میں بٹھا، اب اس کے ذہن میں کیا آتا ہے، اس کے ذہن میں بچپن سے جب بڑا ہوتا ہے اس کو بتاتے رہتے، دیکھ ڈاکٹر کی عزت ہے، انجینئر کی عزت ہے، مطلب اس کے ذہن میں اور ایک بت کیا ڈالتے ہیں، دیکھ تیری عزت جو ہے نا ڈگری سے بول کے ڈالتے تیری، اس کے حالانکہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کو بتاتے، ایمان اس کے دل میں ڈالتے، تو اس کے ایمان، ماں باپ کیا کرتے اس کے ایمان میں، اس کے دل میں ایمان ڈال کے اس کو یہ بتاتے کہ دیکھ عزت کا پڑھائی کرنا ہے، پڑھائی سے منانی ہے، کمانا ہے، کمائی سے منانی ہے، مگر عزت اللہ سے ہے، حاجت روا پیسہ نہیں ہے، ڈگری نہیں ہے، حاجت روا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب محبت دیں گے، وہ تعلیمات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک پہنچا ہے، اولیاء اللہ کے تھرو ہم کو آ رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین کے تھرو آ رہا ہے، تو بندے کی جو بندے کی جو بندگی ہے، بندگی اظہار ہوگی، انہیں پڑھے گا بھی، لکھے گا بھی، مگر انہیں گواہی دیتے رہے گا کہ میرا حاجت روا ڈگری نہیں ہے، میری ضرورت جو ہے نا ڈاکٹر سے نہیں ہو رہی، میری ضرورت جو ہے نا پیسوں سے نہیں ہو رہی، میری ضرورت جو ہے نا اپنی کاروبار سے نہیں ہو رہی، میری جو بھی ضرورت ہے اپنے مولا سے ہو رہی ہے۔ تو اس کے اندر جب ہم بتائیں گے اس کو کہ دیکھ بھائی تو جو ہے نا، تو پڑھے گا نہیں، لکھے گا نہیں، تو جو ہے نا کامیاب نہیں ہوگا، تو پڑھائی کا بت آ گیا اس کو، اپنے ذہن میں، دل میں یہی بیٹھا رہا، پڑھیں گے تو جو ہے نا کامیابی نہیں، آپ اکثر گھروں میں ہوتا ہے کہ پڑھیں گے، ارے اس کے اندر یہ ڈالنا ہے، اللہ کے بغیر تیرا گزارا نہیں کوئی، اللہ کے بغیر کوئی تیرا حاجت روا نہیں، اللہ کے بغیر تو اللہ کی طرف کائنات کا کوئی پتہ نہیں ہل سکتا۔ اللہ چاہا تو دنیا کی ہر ڈگری حاصل کر لے، دیکھو کامیاب نہیں کرنا ہے، نہیں کرتا، دیکھو نقصان کر فائدہ نہیں دینا ہے، نہیں دیتا اللہ تعالیٰ، جب تک اللہ تعالیٰ نہیں چاہا نہیں کر سکتے۔ تو ایمان کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مطلب کیا ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابہ کرام کے دل میں لا الہ الا اللہ کا بیج بوئے، ان کے دل میں بٹھا دیے کہ اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی رازق نہیں ہے، جب یہ دل میں بٹھائے صحابہ کرام، تو ہم بھی وہی ترتیب جو اولیاء اللہ بتاتے ہیں کہ بندے کے دل سے پہلے جو غیر کی محبت ہے، غیر پر بھروسہ ہے، غیر سے جو امیدیں ہیں، غیر کا جو خوف ہے، وہ ہمارے دل سے بھی نکالیں گے، اور جو نا اولاد کے دل سے بھی نکالیں گے۔ تو پہلی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھا، پھر دوسری اہم چیز اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے محبت، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، ایمان مکمل، کیا ایمان کے لیے یہ شرط ہے
نبی اللہ کے رسول سے بھی محبت، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے بھی محبت، اور قرآن میں حکم بھی ہے، فرض بھی ہے، بتایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب فرما دیجئے کہ میں دین کی تبلیغ پر کوئی اجرت نہیں مانگتا سوائے میرے قرابت داروں یعنی میرے رشتہ داروں کی محبت سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کہ گھر والوں سے بھی محبت فرض ہے، واجب ہے، کرنا ہی کرنا ہے، نبی چوائس نہیں ہے، اس کے بغیر کوئی گزارا نہیں ہے۔ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اتنا کرتے، ذکر کرتے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اہل بیت اطہار کا ذکر فرمایا گیا تو آپ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک، اچھا سلوک میرے اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنے سے زیادہ مجھے محبوب ہے۔ یعنی میں اپنے گھر والوں سے، رشتہ داروں سے جو سلوک کرتا ہوں، اس سے اچھا سلوک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے، اہل بیت اطہار سے کرنا بہت پسند فرماتا ہوں، بہت محبوب رکھتا ہوں، یہ مجھے پسند ہے۔ اتنا پسند تھا۔ اور کئی صحابہ کرام کے واقعات ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کا ادب فرماتے، صحابہ کرام کا گھر جو ہے نا ادب و احترام فرماتے، امہات المومنین کا ادب فرماتے، کیونکہ یہ ان کے نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک واقعہ رکھ کے بات ختم کریں گے انشاءاللہ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی محبت، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی محبت بھی دیکھیں ہم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی محبت کہ آپ ایک مرتبہ یمن سے ایک کپڑا منگائے، کپڑا مانگا تقسیم فرمایا، خوبصورت کپڑا تھا، بہت شاندار کپڑا تھا، تقسیم فرمایا صحابہ کرام میں، انصار میں، مہاجرین میں۔ تو ہر انصار، ہر صحابی آپ کے پاس آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، آپ کو دعائیں دیتے ہیں، خوشی کا اظہار فرماتے ہیں۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ممبر مبارک پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے شریف کے بیچ میں بیٹھے ہوئے تھے، لوگ آتے آپ کو دعائیں دیتے، مگر سڈنلی کیا ہوتا ہے، حسنین کریمان امام حسن امام حسین رضی اللہ عنہ آپ کے سامنے آتے ہیں اور آپ دیکھ کر پریشان اور جو ہے نا غمزدہ ہو جاتے ہیں کہ حسنین کریمین تو نئے کپڑے جو ہے نا نئے جوڑے پہنے ہوئے نہیں ہیں۔ آپ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن حسین میرے بیٹے، فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھوں مبارک پر لے کر ان کو سوار کرتے، ان کو بوسا دیتے، ان کو چومتے، سجدے میں ہوتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے ان کے لیے، امام حسن امام حسین رضی اللہ عنہ کے لیے سجدے کو طویل فرماتے، اتنی محبت فرماتے۔ اور حکم بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ تعالیٰ کا۔ تو حضرت عمر فاروق جب دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہے نا نئے جوڑوں میں نہیں ہے تو آپ جو ہے نا غمزدہ ہو جاتے ہیں۔ آپ جلال میں آ کر فرماتے ہیں کہ میں بالکل بھی خوش نہیں ہوں، جب جو تم سب کو میں نے جو ہے نا کپڑے دیے، جو مہاجرین ہوئے ان کو جو مخاطب ہو کر، جو انصار ہیں ان کو مخاطب ہو کر فرماتے ہیں میں بالکل بھی خوش نہیں ہوں کہ میں نے تم کو جو ہے نا کپڑے ڈسٹریبیوٹ کیے۔ وہ لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ ہی نے تو دیے، خوشی خوشی تو ہم نے قبول کیے۔ تو آپ فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق میں اس لیے خوش نہیں ہوں کہ یہ ان دونوں کو دیکھ کر میں خوش نہیں ہوں کیونکہ یہ دونوں وہ کپڑے نہیں پہنے، یہ دونوں وہ کپڑے نہیں پہنے، میں نے تم کو تو پہنا دیے مگر اتنی خوشی نہیں ہوئی مجھے تم کو دینے کی کیونکہ ان کو میں دیکھ لیا ہوں۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ امیر المومنین ہوتے ہیں، آپ خط لکھتے ہیں یمن کی طرف اور فرماتے ہیں کہ دو بہترین سے بہترین لباس حسنین کریمین کے لیے تیار کیا جائے اور فوراً بھیجا جائے۔ تو جیسا ہی کپڑے آتے ہیں آپ اپنے مبارک ہاتھوں سے جو ہے نا حسنین کریمین کی خدمت میں عرض کرتے ہیں اور اس کو پیش کرتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے کپڑے پہن لیے تو آپ فرماتے اب میں سب سے زیادہ خوش ہوا ہوں کیونکہ ان کی خوشی میں میری خوشی ہے۔ اصل خوشی تو ان کو خوش کرنا ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہیں، مطلب تمام کو تو ڈسٹریبیوٹ کر دیے، تمام کو جو نا کپڑے بانٹ دیے، مگر خوشی مکمل کب ہوئی آپ کی؟ خوشی کب کہلائی؟ آپ فرماتے ہیں مجھے خوشی کب ہوئی کہ خوشی جب وہ کپڑے پہن لیے اور وہ کپڑے پہن کر میرے سامنے آ گئے تو میرا ریلیکس ہو گیا۔ مطلب آپ بتا رہے ہیں کہ اہل بیت اطہار سے آپ کی محبت کا اظہار دیکھیے کہ ان کو خوش کرنا ہی زندگی کا مقصد تھا، ان کو راضی کرنا، کیونکہ ان کی رضا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ تو ہمارا کو کیا کرنا ہے؟ پہلی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، دوسری چیز اہل بیت اطہار کی محبت۔ اب محبت کے لیے کیا کرنا ہے؟ محبت کے لیے جس کے محبت کا حکم دیا ان کا بار بار ذکر کرنا، بار بار چرچا کرنا۔ جیسے ہم کیا کرتے ہیں، انسان کا نفس کیا کرتا؟ نفس بولتا بھائی میرا ذکر بار بار ہو، دنیا میں، گھر میں، رشتہ داروں میں، سسرال میں میرا ذکر، میرا چرچا، میری واہ واہی زیادہ ہو۔ اور جو اولیاء اللہ بولتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر زیادہ ہو، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کا چرچا ہو، تو یہ جب ذکر کریں گے تو جس کا ذکر ہوگا، ذکر کا نتیجہ ہی یہ ہوگا کہ اس سے محبت ہو جائے گی۔ ایک ذکر کا نتیجہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کا ذکر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کا ذکر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کا ذکر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت کا ذکر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسکراہٹ کا ذکر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے
جو ہے نا چہرے انور کا ذکر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا جو ہے نا طریقہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دین کو پھیلانے کا جو مطلب جتنا ہم ذکر کریں گے جب محبت اہل بیت اطہار کا بھی ویسا ہی ہے کہ جتنا ہم اہل بیت اطہار کا ذکر کریں گے محبت، ویسی محبت بندے کی بڑھتے رہے گی، ایمان بھی، ایمان اس کا محتاج ہے محبت کا، تو ایمان بھی اسی طرح بڑھے گا۔ اور تیسری چیز ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی اولاد کو قرآن کی تلاوت سکھاؤ۔ اب قرآن میں کیا ہے، ہم قرآن کیا ہے، قرآن کے حقوق ہے، قرآن کے حقوق کیا ہے، پہلے اچھی طرح پڑھنا، پھر سمجھنا، پھر عمل کرنا، پھر دوسروں تک بھی پہنچانا۔ اب کوئی تو یہ چاروں کے چاروں بھی اڑا دیے، نہ پڑھ رہے نہ سمجھ رہے نہ عمل کر رہے نہ دوسروں تک پہنچ رہے، کوئی صرف پہلا لے لیے کہ بھائی اچھی طرح پڑھ لو، تجوید کر لو، ختم ہو گیا، حق ادا ہو گیا، بس سائڈ میں رکھ دو۔ آپ گھر میں میت ہی جانا قرآن نکلنے کے لیے، گھر میں جو میت آنا ایسالے سے مرد حضرات مسجد کو جانا، زیارت ہوتی، چہلم ہوتا، قرآن ایسالے سے ہوتا، وہی قرآن نکلتا، اور وہ نکال کے پھینک دو، بتا حق ادا ہو گیا، سمجھتے ہو؟ حالانکہ قرآن کو اچھا پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، عمل کرنا ہے، اور دوسروں تک بھی پہنچانا ہے۔ اس کے تقاضے، چار تقاضوں کو، یہ چار تقاضوں کو خود بھی سیکھنا ہے، اپنی اولاد کو بھی سکھانا ہے۔ اور قرآن، قرآن کیا ہے، قرآن تمام کا تمام کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی پہچان دیتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان دیتا ہے۔ اس میں منایات ہے، اس میں اوامر ہے، اس میں جو ہے نا نواہی ہے، اس میں انبیاء علیہ السلام کے قصے بھی ہے، اس میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے قصوں سے بھی ہمیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کیسا حاجت روا، اللہ تعالیٰ کیسا مالک ہے، کیسا راضی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، انبیاء علیہ السلام کے اس میں جو ہے نا واقعات ہے۔ تو قرآن بھی جو ہم سکھا رہے ہیں تو ہم اس میں بھی ہم اپنی مرضی رکھ رہے ہیں، اپنے مرضی کا کر رہے ہیں، اور ڈگریوں پہ ڈگریاں اولاد کو دکھا رہے ہیں، مگر قرآن کی جو ڈگری ہے، قرآن میں کیا ہے، ہدی للمتقین، قرآن میں کیا ہے کہ یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ متقین کی ڈگری جو ملتی ہے یہ تینوں سٹیپ سے ہی ہے۔ متقی کون بنتا ہے؟ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے اور اہل بیت اطہار سے محبت کرے، اس کا یہ کوالٹیز ہوتی ہے۔ اور قرآن کی تلاوت مطلب چلتا پھرتا قرآن ہوتا ہے وہ، مطلب وہ زندگی میں اپنے گھر میں ہو باہر ہو قرآن کے مطابق اس کی زندگی، اس کا وہ ایگزامپل بنتا ہے۔ اور اپنے آپ کو اپنی مرضی نہیں چلاتا ہوں، صبح اٹھے تو بھی، رات میں سوئے تو بھی، تالو سے لے کے تلوے تک، شام سے لے کے رات تک، صبح سے لے کے رات تک، ڈے ہو نائٹ ہو رات ہو، کچھ بھی ہو، گھر ہو باہر ہو دکان ہو، انہیں دیکھتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کیا ہے، دین اللہ تعالیٰ کا کیا ہو رہا، اور اہل بیت کی اطہار کی زندگی میں کیسا ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے آخر میں یہی دعا ہے، مولا بولنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق ہم ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، ہماری اس حاضری کو قبول فرما، اس محفل کو قبول فرما، اس میں جتنی بھی غلطیاں ہو گئی معاف فرما، اپنے فضل و کرم سے مولا رحم فرما، کرم